اللہ رب العزت نے انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء کو بھیجا، جنہوں نے آ کر انسان کو حق کا راستہ دکھایا، اور جب انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا تو انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے سلسلے کو جاری و ساری رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اولیاء کاملین کا انتخاب فرمایا، تاکہ ان کے ذریعے مخلوق کو اپنے خالق و مالک حقیقی سے روشناس کرایا جائے۔ حقیقت میں یہ لوگ عالم انسانیت کے لیے سرمایہ افتخار ہیں اور ہماری اندھیری زندگیوں میں روشنی کے مینار کا درجہ رکھتی ہیں۔ انہی بزرگان دین کی وجہ سے یہ دھرتی شاد و آباد ہے، اور انہی ہستیوں میں ایک ہستی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ آپ بغداد میں پیدا ہوئے اور یہیں عمر بھر قیام کیا، اس وجہ سے بغدادی کہلائے۔ تعلیم و تربیت آپ کے ماموں شیخ سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ نے کی۔ شیخ سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ چاہتے تھے کہ آپ سلوک کے منازل طے کرنے کے ساتھ ساتھ ایک زبردست عالم دین اور فقہ بھی بنے۔ چنانچہ 20 سال کی عمر میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک اچھے فقہ بنے اور فتوے بھی لکھنے لگے۔ علوم دین میں تکمیل پانے کے بعد آپ نے زہد و عبادت میں رغبت حاصل کی، اور اس کے ساتھ دنیا کے کاروبار میں بھی مصروف رہے۔ شیشے کا کاروبار آپ نے ورثے میں پایا تھا، یہی کاروبار شروع کیا۔ آپ ریاضت اور مجاہدے کرتے اور ساتھ ہی دنیا کے کاموں میں بھی مصروف رہتے۔ آپ فرمایا کرتے کہ تصوف قرآن و سنت کا ترجمان ہے۔ جو شخص قرآن و حدیث و سنت سے واقف نہیں، وہ پیروی کے لائق نہیں۔ ایک وقت آیا کہ شیخ سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آرزو کو پورا ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو روحانیت کے اتنے بڑے مرتبے پر پہنچا دیا کہ شیخ سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ جیسے کامل ترین بزرگ بھی آپ سے رائے و مشورہ لینے لگے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بار میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں ابلیس لعین کو دیکھوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں مسجد کے دروازے پہ کھڑا تھا کہ ایک بوڑھا آیا جو دور سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ جب میں نے اسے دیکھا تو اپنے دل میں وحشت کا اثر محسوس کیا۔ جب وہ میرے نزدیک آیا تو میں نے پوچھا کہ اے بوڑھے، تو کون ہے کہ میری نظر تجھے دیکھنے کا تاب نہیں لاتی اور تیری نوست کی ہیبت کو میرا دل برداشت نہیں کرتا؟ کہنے لگا کہ میں وہی ہوں جس کو دیکھنے کی تیرے دل میں خواہش تھی۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا وہ کون سی چیز تھی جس نے تجھے سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے باز رکھا؟ کہنے لگا کہ اے جنید، آپ کا یہ خیال ہے کہ غیر خدا کو سجدہ کر لیتا؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس کے کلام سے حیران ہوا، اور اس کا کلام مجھ پر اثر کرنے کو ہی تھا کہ مجھے الہام ہوا کہ اے جنید، اس کو کہہ دو تو جھوٹ بولتا ہے۔ اگر تو بندہ تھا تو رب ذوالجلال کے حکم سے باہر نہ ہوتا اور اس کی نہیں سے تقرب نہ کرتا۔ شیطان نے میرے دل کی یہ آواز سن لی اور چیخ ماری اور بولا، اللہ کی قسم، تو نے مجھے جلا ڈالا، اور نظر سے غائب ہو گیا۔ ایک دن حضرت جنید بغدادی واعظ فرما رہے تھے کہ ایک کافر نوجوان جو مسلمانوں جیسا لباس پہنے ہوئے تھا مجلس میں آیا اور ایک کنارے پر کھڑا ہو گیا۔ بلند آواز سے کہنے لگا کہ اے شیخ، رسول علیہ السلام کے اس ارشاد مبارک کا کیا معنی ہے کہ مومن کی فراست اور دانائی سے ڈرو کہ بے شک وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ میں اس کا یہ سوال سن کر کچھ دیر کے لیے سر جھکا کر خاموش بیٹھ گیا۔ اس کے بعد سر اٹھا کر اس سے کہا کہ اے نوجوان، اسلام قبول کر لے، تیرے اسلام لانے کا وقت آ چکا ہے۔ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ حیات میں پیر بھائیوں نے حضرت جنید بغدادی سے کہا کہ ہمیں واعظ فرمائیں تاکہ ہمارے دل راحت و سکون پائیں۔ آپ نے صاف انکار کر دیا اور فرمایا کہ جب تک ہمارے شیخ جلوہ افروز ہیں میں کوئی بھی بات کہنے کا مجاز نہیں۔ ایک رات سو رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار پاک نصیب ہوا۔ دیکھا کہ آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جنید، لوگوں کو واعظ کیا کرو، اس لیے کہ تیرے بیان سے مخلوق کے دلوں کو راحت حاصل ہوگی، اور تیرے بیان سے خداوند تعالیٰ ایک عالم کی نجات فرمائے گا۔ جب بیدار ہوئے تو دل میں خطرہ پیدا ہوا
کہ میں اپنے مرشد کے درجے سے اتنا بلند ہو گیا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دعوت فرمایا ہے۔ جب صبح ہوئی تو حضرت سری سقطی نے ایک مرید کو بھیجا کہ جب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نماز سے سلام پھیریں تو ان سے کہنا، مریدوں کی درخواست تم نے رد کر دی اور انہیں کچھ نہ سنایا۔ مشائخ بغداد نے سفارش کی، اسے بھی تم نے رد کر دیا۔ میں نے پیغام بھیجا، پھر بھی واعظ نہیں کیا۔ اب جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مبارک تجھے ملا ہے تو لہٰذا اس حکم کی تکمیل کرو۔ حضرت جنید بغدادی نے یہ حکم سنتے ہی جواب میں عرض کیا کہ حضور، میرے ذہن میں فضیلت کا خیال سمایا تھا، وہ جاتا رہا ہے اور میں نے اچھی طرح سمجھ لیا ہے کہ حضرت سری سقطی میرے مرشد کامل میرے تمام حالات ظاہر اور باطن سے آگاہ ہیں، اور آپ کا درجہ ہر حال میں میرے درجے سے بلند ہے، اور آپ یقیناً میرے اسرار سے واقف ہیں، اور میں آپ کے منصب جلیل کی بلندی سے محض بے خبر ہوں، اور اپنی اس غلطی سے استغفار کرتا ہوں جو میں نے اس خواب سے پہلے اپنے متعلق سوچا تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوا اور آپ سے عرض کیا کہ آپ کیسے جانتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خواب میں دیدار پاک کیا ہے؟ تو فرمایا کہ میں نے خواب میں رب کا دیدار پاک کیا، اور رب نے مجھے فرمایا کہ میں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ جنید کو فرمائیں کہ واعظ کیا کریں تاکہ اہل بغداد کو فائدہ ہو اور ان کی مراد بر آئے۔ ایک مرتبہ مکتب سے واپسی پر دیکھا کہ آپ کے والد گرامی برسر راہ رو رہے ہیں۔ آپ نے وجہ پوچھی تو فرمایا کہ میرے رونے کا سبب یہ ہے کہ آج میں نے تمہارے ماموں کو زکوٰۃ میں کچھ درہم بھیجے تھے، لیکن انہوں نے لینے سے انکار کر دیا، اور آج مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ میں نے اپنی زندگی ایسے مال کی حصول میں صرف کر دی جس کو خدا کے دوست بھی پسند نہیں کرتے۔ چنانچہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد گرامی سے وہ درہم لیے اور اپنے ماموں کے یہاں پہنچے۔ وہاں جا کر آواز دی۔ جب اندر سے پوچھا گیا کہ کون ہے تو آپ نے عرض کیا کہ جنید، آپ کے لیے زکوٰۃ کی رقم لے کر آیا ہوں، لیکن انہوں نے پھر سے انکار کر دیا، جس پر حضرت جنید بغدادی نے کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کے اوپر فضل اور میرے والد گرامی کے ساتھ عدل کیا، اب آپ کو اختیار ہے کہ یہ رقم لیں یا نہ لیں، کیونکہ میرے والد گرامی کے لیے جو حکم تھا کہ حقدار کو زکوٰۃ پیش کرو وہ انہوں نے پورا کر دیا۔ یہ بات سن کر حضرت سری سقطی نے دروازہ کھول کر فرمایا کہ رقم سے پہلے میں تجھے قبول کرتا ہوں۔ چنانچہ اسی دن سے آپ ان کی خدمت میں رہنے لگے اور 7 سال کی عمر میں انہی کے ہمراہ مکہ معظمہ پہنچے۔ وہاں 4 صوفیہ کرام میں شکر کے مسئلے پر بحث چھڑی ہوئی تھی، اور جب سب شکر کی تعریف بیان کر چکے تو آپ کے ماموں نے آپ کو شکر کی تعریف بیان کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ آپ نے کچھ دیر سر جھکائے رکھنے کے بعد فرمایا کہ شکر کی تعریف یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نعمت عطا فرمائے تو اس نعمت کی وجہ سے حقیقی نعمتوں کی نافرمانی کبھی نہ کرے۔ یہ سن کر سب لوگوں نے کہا کہ واقعی شکر اسی کا نام ہے۔ پھر آپ نے بغداد شریف واپس آ کر آئینہ سازی کی دکان قائم کر لی اور ایک پردہ ڈال کر 400 رکعت نماز ہر دن اسی دکان میں ادا کرتے تھے، اور کچھ عرصے کے بعد دکان کو خیر باد کہہ کر حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کے مکان کے ایک حجرے میں گوشہ نشین ہو گئے اور 30 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے رہے اور رات بھر عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اخلاص کی تعلیم میں نے حجام سے حاصل کی ہے، اور واقعہ اس طرح پیش آیا کہ مکہ معظمہ میں قیام کے دوران ایک حجام کسی دولت مند کی حجامت بنا رہا تھا، تو میں نے اس سے کہا کہ اللہ کے لیے میری حجامت بنا دو۔ اس نے فوراً اس دولت مند کی حجامت چھوڑ کر میرے بال کاٹنے شروع کر دیے، اور حجامت بنانے کے بعد ایک کاغذ کی پڑیا میرے ہاتھ میں دی جس میں کچھ ریزگاری لپٹی ہوئی تھی، اور مجھ سے کہا کہ آپ اس کو اپنے خرچ میں لائیں۔ وہ پڑیا لے کر میں نے نیت کر لی کہ اب پہلے مجھے جو کچھ دستیاب ہوگا وہ میں حجام کی نظر کروں گا۔ چنانچہ کچھ عرصے کے بعد ایک شخص نے بصرہ میں اشرفیوں سے لبریز تھیلی مجھ کو پیش کی۔ وہ لے کر جب حجام کے پاس پہنچا تو اس نے کہا کہ میں نے تو تمہاری خدمت صرف اللہ کے لیے کی تھی اور تم مجھے تھیلی پیش کرنے آئے ہو۔
کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں کہ اللہ کے واسطے کام کرنے والا کسی سے کوئی معاوضہ نہیں لیتا؟ کسی عورت نے اپنے گمشدہ لڑکے کے مل جانے کی دعا کے لیے آپ سے عرض کیا تو فرمایا کہ صبر سے کام لو۔ یہ سن کر وہ چلی گئی اور کچھ روز صبر کرنے کے بعد پھر خدمت میں حاضر ہوئی، لیکن پھر آپ نے صبر کی تلقین فرمائی اور وہ عورت واپس ہو گئی، اور جب طاقت صبر بالکل نہ رہی تو پھر حاضر ہو گئی اور عرض کیا کہ اب تاب صبر نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تیرا قول صحیح ہے تو جا، تیرا بیٹا تجھے مل گیا۔ چنانچہ جب وہ گھر پہنچی تو بیٹا موجود تھا۔ کسی مرید کے دل میں یہ وسوسہ شیطانی پیدا ہو گیا کہ اب میں کامل بزرگ بن گیا ہوں اور مجھے صحبت مرشد کی حاجت نہیں ہے، اور اس خیال کے تحت جب وہ گوشہ نشین ہو گیا تو رات کو خوابوں میں دیکھا کرتا کہ ملائک اونٹ پر سوار کر کے جنت میں سیر کرانے لے جاتے ہیں، اور جب یہ بات شہرت کو پہنچ گئی تو ایک دن آپ بھی اس کے پاس پہنچ گئے اور فرمایا کہ آج رات کو جب تم جنت میں پہنچو تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا۔ چنانچہ اس نے جب آپ کے حکم کی تعمیل کی تو دیکھا کہ شیاطین تو فرار ہو گئے اور ان کی جگہ مردوں کی ہڈیاں پڑی ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ تائب ہو گیا اور آپ کی صحبت اختیار کر کے یہ طے کر لیا کہ مرید کے لیے گوشہ نشینی سمے قاتل ہے۔ ایک مرید سے با ادب ہونے کی وجہ سے آپ کو بہت انس تھا، جس کی وجہ سے دوسرے مریدین کو رشک پیدا ہو گیا۔ چنانچہ آپ نے ہر مرید کو ایک مرغ اور ایک چاقو دے کر یہ حکم فرمایا کہ ایسی جگہ جا کر ذبح کرو کہ کوئی دیکھ نہ سکے۔ کچھ وقفے کے بعد تمام مریدین تو ذبح شدہ مرغی لے کر حاضر ہو گئے، لیکن وہ مرید زندہ مرغی لے کر آیا اور عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسی جگہ نہیں ملی جہاں اللہ موجود نہ ہو۔ یہ کیفیت دیکھ کر تمام مریدین اپنے رشک سے تائب ہو گئے۔ ایک دفعہ فرمایا کہ خطرے کی 4 قسمیں ہیں۔ پہلا خطرہ حق، جس سے معرفت حاصل ہوتی ہے۔ دوسرا خطرہ ملائک، جس سے عبادت کی رغبت پیدا ہوتی ہے۔ تیسرا خطرہ نفس، جس سے دنیا میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور چوتھا ہے خطرہ ابلیس، جس سے بغض و عناد جنم لیتی ہے۔ فرمایا کہ 4000 خدا رسیدہ بندوں کا یہ قول ہے کہ عبادت الہی اس طرح کرنی چاہیے کہ اللہ کے سوا کسی کا خیال تک نہ آئے۔ فرمایا کہ تصوف کا مطلب اندر کی پاکیزگی ہے، اس لیے برگزیدہ ہستی ہی کو صوفی کہا جاتا ہے، اور صوفی وہ ہے جو حضرت ابراہیم سے خلیل ہونے کا درس لے، حضرت اسماعیل سے تسلیم رضا کا درس لے، حضرت داؤد سے غم کا درس لے، حضرت ایوب سے صبر کا درس لے، اور حضرت موسیٰ سے شوق کا درس لے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اخلاص کا درس حاصل کرے۔ فرمایا کہ اللہ کے علاوہ ہر شے کو چھوڑ کر خود کو فنا کرنے کا نام تصوف ہے، اور آپ کے ایک ارادت مند کا قول ہے کہ صوفی اس کو کہتے ہیں جو اپنے تمام اوصاف کو ختم کر کے اللہ کو پائے۔ فرمایا کہ عارف سے تمام حجابات ختم کر دیے جاتے ہیں اور عارف رموز خداوندی سے آگاہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ اخلاص کی تعریف یہ ہے کہ اپنے بہترین اعمال کو قابل قبول تصور نہ کرتے ہوئے نفس کو فنا کر ڈالے، اور شفقت کا مفہوم یہ ہے کہ اپنی پسندیدہ شے دوسرے کے حوالے کر کے احسان نہ جتائے۔ فرمایا کہ جو درویش اللہ کی رضا پر راضی ہے وہ سب سے برتر ہے، اور ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے جو احسان کر کے بھول جاتے ہیں اور تمام لغزشوں کو نظر انداز کرتے ہیں۔ فرمایا کہ بندہ وہی ہے جو اللہ کے سوا کسی کی پرستش نہ کرے۔ پھر فرمایا کہ مرید وہ ہے جو اپنے علم کا نگران رہے، اور مراد وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہو، کیونکہ مرید تو دوڑنے والا ہوتا ہے، اور دوڑنے والا کبھی اڑنے والے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ فرمایا کہ ترک دنیا سے آخرت مل جاتی ہے۔ پھر فرمایا کہ تواضع نام ہے سر جھکا کر رکھنے کا اور زمین پر سونے کا۔ فرمایا کہ حجابات کی 6 قسمیں ہیں، 3 عام بندوں کے لیے، پہلی نفس، دوسری مخلوق اور تیسری دنیا، اور 3 خاص بندوں کے لیے، پہلی عبادت، دوسرا اجر اور تیسری کرامات پر اظہار۔ فرمایا کہ
حلال سے حرام کی جانب متوجہ ہونا اہل دنیا کی لغزش ہے، اور فنا سے بقا کی طرف رجوع کرنا پرہیزگار کی لغزش ہے۔ فرمایا کہ قلب مومن دن میں 70 مرتبہ گردش کرتا ہے، لیکن قلب کافر 70 برس میں 1 مرتبہ بھی گردش نہیں کرتا۔ آپ اپنی مناجات اس طرح شروع کرتے ہیں کہ اے اللہ، روز محشر مجھے اندھا کر کے اٹھانا، اس لیے کہ جس کو تیرا دیدار نصیب نہ ہو اس کا نابینا رہنا اس لیے اولا ہے کہ وہ کسی دوسری شے کو بھی نہ دیکھ سکے۔ کسی بزرگ نے خواب میں آپ سے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا معاملہ فرمایا؟ آپ نے عرض کی کہ محض اپنے کرم سے بخش دیا، اور ان 2 رکعت نماز کے علاوہ جو میں رات کو پڑھا کرتا تھا اور کوئی عبادت کام نہ آ سکی۔ ایک رات میں نے خواب دیکھا کہ گویا خلیفہ وقت آیا ہے اور مجھے اپنے ہاں اس نے مہمان نوازی کی دعوت دی ہے۔ میں خواب سے بیدار ہوا تو اپنے ساتھی سے اس خواب کا ذکر کیا۔ ساتھی نے کہا کہ دیکھتے ہیں کہ تمہارے اس خواب کی کیا تعبیر نکلتی ہے۔ پھر جب صبح ہوئی تو اچانک کسی نے دروازے پہ دستک دی۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو حضرت جنید کو کھڑے پایا۔ ہم نے آپ کا استقبال کیا، آپ نے ہمیں سلام کیا اور گھر میں تشریف فرما ہو گئے۔ مختلف موضوعات پر گفتگو اور علمی تذکرے کے بعد جب آپ نے مجھے اپنے گھر دعوت پر آنے کا فرمایا تو میں نے اپنے ساتھی کو دیکھ کر مسکرایا۔ حضرت جنید نے فرمایا کہ کیوں مسکرا رہے ہو؟ میں نے اپنا خواب بیان کر دیا۔ آپ نے بھی فرمایا کہ گزشتہ رات میں نے بھی خواب دیکھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مستفید ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق آپ کے دائیں، حضرت عمر فاروق آپ کے بائیں اور حضرت علی مرتضیٰ آپ کے سامنے حاضر تھے۔ میں بھی حضور کے سامنے بیٹھ گیا۔ اتنے میں 2 آدمی اور بھی نظر آئے جو حضور کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک نے دوسرے کے خلاف اپنے حق میں مطالبے کا دعویٰ کیا تو حضور نے میری طرف نظر فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اے ابو قاسم، ان دونوں میں فیصلہ کرو۔ میں آپ کی عظمت اور صحابہ کرام کی حشمت کے پیش نظر خاموش رہا۔ آپ نے دوسری تیسری بار وہی ارشاد فرمایا۔ میں ہر بار آپ کی ہیبت، بزرگی اور جلالت کی شان کی وجہ سے خاموش ہی رہا۔ پھر آپ نے چوتھی دفعہ مجھے فرمایا، ان کے درمیان فیصلہ کرو۔ میں نے تمہیں لوگوں کے لیے حاکم و قاضی کا منصب عطا فرما دیا ہے۔ میں نے یہ سب کچھ دیکھا، پھر خواب سے بیدار ہو گیا۔ میں سخت خوف زدہ تھا اور تمہارے پاس اس لیے آ گیا کہ خوف جاتا رہے اور کچھ اطمینان ہو جائے۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد سے روایت ہے کہ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کے سوا ہمیں کسی دوسرے ایسے شخص کا علم نہیں جس کی ذات میں علم اور تجربہ دونوں جمع ہو گئے ہوں۔ بہت سے شیوخ کے اندر علم ہے لیکن تجربہ نہیں ہے۔ کچھ دوسرے ایسے ہیں کہ جن کے پاس تجربہ ہی تجربہ ہے، علم کی بہت کمی ہے۔ حضرت جنید کے پاس تجربہ بھی بھرپور ہے اور علم بھی بہت